الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میرا نام ذاکر حسین ذاکر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل لب اعجاز۔ کہیے کیا احوال ہیں آپ کے؟ امید واثق ہے کہ آپ بفضلہ تعالی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین محتشم، دیرینہ آرزو ہے یہ میری، یعنی میں اس بات کا خواہاں ہوں اور متمنی ہوں کہ علامہ محمد اقبال کے وہ اشعار جو زبان زد خاص و عام ہیں یا منظر عام پہ ہیں، جو افاضات و افادات سے لبریز ہیں، بھرپور ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ تک پہنچاؤں، اور وہ بھی مفاہیم اور مطالب سمیت، تاکہ کما حقہ ہم کسب فیض کریں ایسی شخصیت سے۔ تو اقبال ہر کس و ناکس جانتا ہے کہ علامہ محمد اقبال بہت ہی عظیم و اعلیٰ شخصیت ہیں، شاعر باعمل گزرے ہیں وہ، اور چونکہ ان کے کلام کا ماخذ اور مصدر قرآن حکیم ہے، اسی لیے ان کا تمام کلام خوب دلکش و دل نشیں ہے۔ انہیں بجا طور پر دیدہ بینائے قوم کہا جا سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے قوم کے مسائل اور مصائب اور عوارض یعنی گوناگوں بیماریاں نہ صرف ان کی نشاندہی کی ہے، بلکہ اپنی شاعری میں ان کا حل بھی بتایا ہے، اور حل بھی شافی حل۔ آج کے لیے ایک شعر میں آپ سے شیئر کروں گا ان کا، اور اس کا بنیادی فلسفہ اور شاعر کا مافِ الضمیر بھی آپ تک پہنچانے کی کاوش کروں گا انشاءاللہ۔ وہ فرماتے ہیں، تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ سب سے پہلے اس شعر کا بنیادی فلسفہ سن لیجئے۔ اے مسلمان، ویسے تو عوام الناس سے مخاطب ہیں وہ، ہر انسان سے، لیکن خصوصاً بالخصوص وہ مرد مومن سے مخاطب ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اے مرد مومن، تو اس کائنات کے بنائے جانے کا راز اور بھید ہے یا باعث ہے۔ تجھ پر لازم ہے کہ تو اپنے مقامات و درجات سے آگاہ ہو جائے۔ مصرع ثانی میں فرماتے ہیں وہ، خودی کا رازداں ہو جا، یعنی تجھے اپنی ذات کا بھی عرفان ہونا چاہیے، پہچان ہونی چاہیے، یا اپنے مقامات و درجات، اختیارات و تصرفات کا بھی علم ہو، اور پھر خدا کا ترجمہ ہو جا۔ خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، یعنی تجھے پھر چاہیے جب تو اپنی ذات کا عرفان حاصل کر لے یا اپنے درجات و مناسب سے آگاہ ہو جائے، تو یقیناً پھر تو اللہ کا، یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ تعالیٰ کا عکاس، نمائندہ اور ترجمان ہو جائے گا۔ غور کیا جائے تو اس شعر میں حضرت اقبال نہ صرف مرد مومن کو دعوت خود شناسی دے رہے ہیں، بلکہ وہ چپ کے کف افسوس بھی ملتے ہیں اور خون کے آنسو بھی روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی اقبال کو از حد اس بات کا قلق ہے، تشویش ہے، دکھ ہے کہ مرد مومن جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات ارضی و سماوی یا جہان رنگ و بو کو خلق فرمایا، پیدا فرمایا، اور پھر ہر تخلیق سے، خواہ وہ جن ہوں یا ملائک جیسی نوری مخلوق کیوں نہ ہو، سب سے افضل و اعلیٰ اور اشرف و اعلیٰ انسان ہی کو بنایا ہے، اور پھر اسے اس کائنات بھر کا مالک و مختار اور سید و سردار بھی بنایا ہے۔ تو اقبال کو یہی دکھ ہے اس شعر میں
کہ خود انسان کو یا بالخصوص مرد مومن کو اپنے تصرفات کا، اپنے اختیارات کا اور اپنی اہمیت کا علم کیوں نہیں ہے؟ وہ اس بات سے نا بلد اور نا آشنا کیوں ہے؟ اسی لیے وہ دعوت دے رہے ہیں خود شناسی کی، کیونکہ خود شناسی ایٹ دا سیم ٹائم بیک وقت یہ خدا شناسی ہے۔ تو جب یعنی جو ما فی الضمیر ہے شاعر کا، کہ جب انسان کو یا مرد مومن کو بالخصوص اپنے درجات کا، مقامات کا اور مناصب کا علم ہو جائے گا، تبھی یہ اپنی خودداری کی پاسبانی کرے گا، یہ خوددار ہو جائے گا، اور کم از کم کسی بھی ما سوی اللہ اور غیر اللہ سے نہیں ڈرے گا، اور نہ کسی ما سوی اللہ اور غیر اللہ کے سامنے دست سوال دراز کرے گا۔ تو یہی ان کا مدعا و مقصد ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ مسلمان اس دور میں بھی وہ کس طرح مختلف اقوام عالم کے دست نگر تھے، محتاج تھے، احتیاج رکھتے تھے۔ تو کیونکہ یہ اسی لیے تھا کہ مسلمان اپنے مقامات و درجات سے واقف نہیں ہے۔ تو اگر وہ واقف ہو جائے تو اس مقام پر پہنچ جائے گا وہ کہ یہ جہان سارا میرے لیے ہے، تو اسی کا میں خلیفہ ہوں، اس زمین پر میں خلیفہ ہوں اللہ کا، تو نمائندہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وسیع و عریض کائنات میرے لیے ہی بنائی ہے، تو تمام تر وہ یعنی بھانپ لے گا کہ اللہ نے مجھے اسی کائنات کا سید و سردار اور مالک و مختار بنایا ہے۔ تو اگر یہ راز مرد مومن پر افشا ہو جائے تو وہ یقیناً کسی دوسرے کا، کسی ما سوی اللہ کا، غیر اللہ کا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا وہ دست نگر اور محتاج نہیں ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ یعنی آج کی ویڈیو کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ یار زندہ صحبت باقی۔ اللہ حافظ۔